بہت شکریہ۔ اچھا، اس میں دو سوال کروں گا آپ سے، اس جی پہ سر. پھر ایک اور پہ میں جاؤں گا۔ جی اچھا، ایک میں اضافی سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ جی جب آپ یہ نظریہ شہادت اور اس کو اتنی تفصیل اس سے بیان کرنا، تو جو ہمارے یہاں جو شیعوں کی جدید نسل ہے، اور پچھلے 30 35 سال میں جو عام یعنی جو لوگ جو اس امام سے محبت کرتے ہیں، مجالس سنتے ہیں، تو ہوں، اب وہ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں نا، تو یہ کیا مطلب ہوں، شہادت کا تھا اور فلاں۔ یعنی اب ہم جب ان کو بولتے ہیں بھائی یہ سارے قدیم شیعہ ذخیروں میں، حدیث کی کتابوں ہوں، میں، سب میں یہ ہے، تو اس کا بھی وہ یعنی وہ اس حد تک انقلابی تعبیر امام کے قیام کی اور دین بچانا، یزید ظالم تھا اس کو نکالنے کے لیے امام گئے، وہ اس حد تک ان کے ذہنوں پہ سوال ہے کہ اب جو بندے اس کے متبادل کوئی بات کریں ان کو تعجب ہو، حالانکہ کتابوں میں وہ سب لکھا ہوا ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ ایک تو یہ۔ صحیح. دوسرا میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے پاکستان کے ایک شیعہ عالم دین تھے، اب تو وہ شیعہ نہیں رہے، آغا شرف الدین ہمارے بلتستان کے وہ، اچھا، یہ تو شرف الدین انہوں نے صاحب ہاتھ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں کیا؟ نے ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے، یہ میں نے دیکھا۔ تربت پہ پچھلے دنوں نماز میں ان پڑھتے کا ہیں یا کپڑے پہ نماز سجدہ کرتے ہیں؟ پچھلے دنوں میں گیا تھا تو انہوں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی۔ خیر، میں ابھی اس پہ نہیں، میں صرف ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں نا۔ یعنی اچھا. پاکستان میں اردو زبان میں امام حسین کے قیام کی مستجیر ہو جائے. سیاسی تفسیر پہ سب سے پہلی کتاب انہوں نے لکھی 1993 میں، اور ہاں. بہت اس کو انہوں نے تبلیغ کیا۔ اب میں نے ان سے پوچھا بھائی اب کیا ہے آپ کا، تو وہ کہتا ہے یہ صرف شہادت، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، تو میں ہوں، نے کہا پھر آپ نے وہ جو کتاب لکھی، کہہ رہے وہ میرا نظریہ تبدیل ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حوالے سے بہت زیادہ نظریات ہیں، خیالات ہیں، اور جو آپ ایک نقطۂ نظر پیش کر رہے ہو بہت شدت سے آپ نے اپنے جو، میں اپنے تمام شیعہ سنی دوستوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ لازمی دیکھے جو آپ نے ابھی تک 4 پروگرام قیام امام حسین پہ کیا نا، آپ نے اس میں تمام حدیثوں سے کیے، یعنی اپنی طرف سے کوئی چیز اوکے. پیش کر کے یا اشتہاد کر کے نہیں، آپ نے تمام اقوال ائمہ کے احادیث وغیرہ سے۔ خیر، تو اب یہ جو آپ نے پورا بنایا کہ بھائی بنی امیہ نے اپنا بدلہ لینا تھا اور اس کے امام کو شہید کرنا ہی تھا، سب کچھ تھا، تو اس میں ایک تو سوال یہ کہ پھر انہوں نے امام زین العابدین وغیرہ اور جو امام سیدہ زینب وغیرہ ان کو بھی تو ختم کر دینا چاہیے تھا نا، ان کو تو چھوڑ دیا، اور ان کی نسل ہوں، آگے بڑھی، پھر یہ پوری تاریخ میں اس کو یاد رکھا گیا انہی کی وجہ سے۔ ایک دوسرا، آپ نے اپنی گفتگو میں کہا ہے جو قیام امام حسین پر ہے، تو اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم اس کو یہ مان لیں کہ امام حسین نے ظالم حکومت کو ختم کرنے کے لیے یزید کے ظلم کے خلاف نکلے تھے، تو اس سے پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جو پیچھے 4 آئے، یعنی 3 خلفاء، خلفائے ثلاثہ اور معاویہ، وہ یزید سے بہتر خلفاء تھے، یہ ماننا پڑے گا نا۔ یعنی ہوں. امام حسین نے قیام کیا، یزید ظالم تھا۔ اچھا بھی حضرت علی نے، امام حسن نے قیام کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ خلفاء وہ عادل تھے، وہ ظالم نہیں تھے؟ تو آپ نے یہ دلیل دی، اور یہ دلیل سمجھ میں آنے والی، لیکن اس میں ایک مسئلہ پھر یہ ہے نا کہ دیکھیں یزید تو اتنا وہ تھا ظالم، یا اتنا بد کردار، یا اتنا گرا ہوا کہ وہ امام کو قتل کیے بغیر اس نے رہنا ہی نہیں تھا، جبکہ ان 3 خلفاء کا یہ اس طرح کا کوئی منصوبہ نہیں نظر آتا ہے نا، تو یہ تو ہوں، فرق تو ہے، ہوں. ایسا نہیں جی. ہے؟ یہ عرض کروں کہ پہلے میں آپ کے اس سوال کا جواب دے دوں کہ دیکھیں انہوں نے امام علی بن الحسین علیہ السلام کو کیوں شہید نہیں کیا. دیکھیں علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کربلا میں شدید بیمار تھے، یہاں تک کہ ان کے لیے چلنا کھڑا ہونا مشکل تھا. اور جب ان کو عبید ٹھیک ہے۔ اللہ ابن زیاد کے پاس لے کے جایا گیا تو وہاں پر عبید اللہ ابن زیاد نے ان کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا تھا. ٹھیک ہے نا. عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے. اور امام زین العابدین علیہ السلام کا جو مکالمہ ہے عبید اللہ کے ساتھ یا یزید کے ساتھ، وہ نہایت ہی دلیرانہ اور نہایت ہی فصیح اور بلیغ، اور اس میں سب عزت ہی عزت ہے کہ یعنی شہادت کے بعد، اپنے بھائیوں کی شہادت کے بعد، اپنے چچاؤں کی شہادت کے بعد، یہ کتنے ان میں عزت ہے، کتنا فخر ہے، اور ان کا سر کتنا غیرت سے بلند ہے. تو عبید اللہ ابن زیاد نے گرچہ وہ امام علیہ السلام زنجیروں میں تھے، لیکن ان کی عزت کو کوئی آنچ نہیں ہے. جب عبید اللہ ابن زیاد کو انہوں نے جواب دیا تو عبید اللہ نے کہا کہ جا کے ان کا سر قلم کر دو. تو اس وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہ یہ سب میں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے آغوش میں لے لیا اور کہا کہ اگر قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرنا ہوگا، مجھے قتل کرنا ہوگا. تو دیکھیں عرب میں یہ تھا کہ عورتوں کو قتل کرنا یہ اس کو عیب سمجھا جاتا تھا، اور عورتوں کو قتل کرنے کا اپنی بدنامی کرانی ہوتی تو کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، کیونکہ عورت جو ہے کبھی حکومت نہیں کرے گی. ٹھیک ہے نا. عورت کبھی آپ کے خلاف لشکر نہیں آئے گی، یعنی سیاسی لحاظ سے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ان کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ عورتوں کو آپ اسیر بنا کے لے کے جائیں نا. عورت کو کربلا سے امام حسین علیہ السلام کی بیویوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی بہنوں کو، دشمن ہے نا وہ انتقام لینا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے عزت کیا ہے،
ہم اس کا انتقام لینا چاہتے ہیں بنی ہاشم سے، تو ان کے اپنے خاندان کے ساتھ یہ کریں گے، تو ان کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کو بیٹیوں کو اور عورتوں کو شہید کرنے کے بجائے ان کو اگر حمل کیا جائے کربلا سے کوفہ میں بھی ان کو زندانوں میں رکھا جائے، پر وہ منزل بمنزل شام تک لے کے جایا جائے کہ یزید ان کے متعلق کیا فیصلہ سناتا ہے نا، وہ یزید کا دل بھی خوش کرنے کے لیے، یزید بھی دیکھ لے، ان کی حالت دیکھ لے، اس کا دل بھی خوش ہو جائے، اس کو بھی کوئی فخر محسوس ہو، وَإِلَّا سر لے جانے کا کیا فائدہ؟ کہ امام حسین علیہ السلام کا سر جو ہے آپ کربلا سے کوفہ لے کے جاتے ہیں، کوفہ سے شام لے کے جاتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ صرف یہی ہے، یزید جو ان کا بادشاہ ہے اس کے سامنے اردو میں کیا کہتے ہیں، خوشامد کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، ایک تحفے کی حیثیت سے، تو ان کے مفاد میں عورتوں کو قتل نہ کرنا ہے کہ وجوہات بہت زیادہ ہیں کہ عورتوں کو ان لوگوں نے کیوں قتل نہیں کیا۔ جہاں تک امام زین العابدین علیہ السلام کا تعلق ہے تو اس کو اسی لیے انہوں نے قتل نہیں کیا تھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے بچایا تھا ان کو، اور کہا تھا کہ اگر ان کو قتل کرنا ہے تو پھر پہلے مجھے قتل کر لو۔ تو پھر ابن مرجانہ لعنت اللہ علیہ نے جب دیکھا تو اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ یہ رشتہ بڑا عجیب ہے، ان میں آپس میں جو رحم ہے، ان کا آپس میں جو رشتہ ہے، رحمت ہے اور دلسوزی ہے، یہ عجیب ہے، جو انہوں نے پھوپھی کا اپنے بھتیجے اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھا، اور اس طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اسلام بچایا، قرآن بچایا اور پوری امامت بچائی، انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کو جو جان بچایا۔ جی ہاں، تو یہ آپ کے ایک سوال کے جواب۔ دوسرا سوال جو آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں سابق ہر خلیفہ دیکھیں خلفاء اپنے مقاصد کو دیکھتے ہیں، جہاں تک ابو بکر عمر عثمان کا تعلق ہے، یہ لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام سے ان لوگوں نے پہ ظلم کیا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کا انہوں نے حق غصب کیا، اس میں شک نہیں ہے، اور سب ظلم کا بنیاد انہوں نے رکھا ہے، لیکن ان کے پاس ان کو اپنی سیاست کی فکر ہے، وہ فتوحات کے فکر میں تھے، جہان گشائی کے فکر میں تھے، اور بڑے بڑے جو اس زمانے میں سپر پاور تھے وہ گر رہے تھے، ان کے کیپٹلز فتح ہو رہے تھے، ان کے خزانے اور ان کے خزانوں میں جتنے اموال تھے وہ مدینہ منتقل ہو رہے تھے، ان کے آپس میں بانٹ رہتے تھے، اس میں بڑے خوش تھے، اور وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تھریٹ کی آنکھ سے نہیں دیکھتے تھے، ایک تھریٹ کی حیثیت سے، ایک تھریٹ کس کو ایک خطرے کی حیثیت سے نہیں دیکھتے تھے کہ بالفعل ایک خطرہ ہے، ہاں ایک زمانہ تھا بالفعل خطرہ دیکھتے تھے، بلا وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد، وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد، کہ اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ کوئی عسکری اقدام اٹھائیں، ٹھیک ہے نا، اس زمانے میں طلحہ تھا، زبیر تھا، یہ بہت سارے صحابہ تھے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ ابو بکر سے بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، بہت سارے صحابہ تھے، تو وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر آتے تھے، تو وہ ابھی ابو بکر کا ابھی خلافت آغاز ہوا ہے، کچھ لوگوں نے بیعت کی، کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کی، تو اس زمانے میں وہ خطرے کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور انہوں نے اس خطرے کے لیے کیا کیا کہ انہوں نے گھر پہ حملہ کیا، ٹھیک ہے نا، گھر کو آگ لگایا، اور زبردستی وہاں سے صحابہ کو لے کے گئے، ان سے سلمان، ابو ذر، مقداد سے زبردستی انہوں نے بیعت لی ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کو وہ کھینچ کے لے گئے، واقعہ بڑا دل خراش ہے کہ بیعت کرو بیعت کرو بیعت کرو، تو بیعت لینے کی انہوں نے جو کوشش کی ہے، ٹھیک ہے نا، اکراہ کے طور پر، وہ سب واقعات موجود ہیں۔ تو اس کے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بخوبی پتہ تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اب جو ہے کوئی اقدام نہیں کرتے، انہوں نے، ان کی آنکھیں تھیں، وہ دیکھ رہے تھے، نظر امیر المؤمنین علیہ السلام کی نظر میں تھے کہ یہ ہمارے خلاف اب جو ہیں یہ منتظر ہیں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اب اپنے گھر بیٹھے ہیں، اپنی زندگی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے ایک عام آدمی کیسے زندگی گزار رہے ہیں، وہ منتظر ہیں کہ ابو بکر اگر مر جائے تو حالات کیا بنتے ہیں۔ اس کے بعد عمر کو خلافت ملی ہے، چلیں عمر اگر مرتا ہے تو عمر کے خلاف وہ کوئی اقدام نہیں کرتے، لوگوں کو نہیں ورغلاتے، انقلاب کرنے کی کوشش نہیں کرتے، خلیفہ دیکھ رہا ہے، خلیفہ اپنی آنکھوں سے، اپنی جاسوسوں سے، کیونکہ ایک ہی شہر میں رہتا ہے، کہ تقریباً ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، ان کو بخوبی پتہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہماری حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا اس زمانے میں وہ ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں تھا، ان کے لیے ضرر ہی ضرر تھا، ٹھیک ہے نا، اگر وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو رہنے دیتے ہیں، اگر امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے لیے خطرہ بنتے، کسی حالت میں حتماً قتل کرتے، حتماً ان کو شہید کرتے، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کام سے کام نہیں لیتے، وہ اپنی زندگی چلا رہے ہیں ایک عام مسلمان کی طرح، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے ان کو قتل کرنے کی ضرورت، لیکن جب
معاویہ کی حکومت آئی ہے تو معاویہ نے کیا کیا ہے؟ معاویہ کے دل میں بغض ہی بغض ہے، انتقام کا طوفان ہے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام شہید ہو چکا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام کے چاہنے والے بہت تھے اس زمانے میں عالم اسلام میں، ٹھیک ہے نا، ان کو چن چن کر اس نے شہید کیا، ہر جگہ پہ ان کو چن چن کر شہید کیا، بس حجر ابن عدی ہے، میثم تمار ہے، اللہ آپ کا بلا کرے، عامر ابن الحمق الخزاعی ہے جو بڑے مشہور ہیں، سب سے پہلا سر جو اسلام میں منتقل ہوا عامر ابن الحمق کا ہے، تو ہر جگہ پر انہوں نے شیعوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف لعنت کرانا، اور پھر امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اس لیے شہید کرا دیا کیونکہ ان سے معاہدہ تھا کہ اگر معاویہ کی وفات ہوتی ہے تو خلافت واپس امام حسن علیہ السلام کو جائے گا، ٹھیک ہے نا، ان کو قتل کرا دیا تاکہ یزید کو خلافت ملے میرے پاس، پھر یزید سے کے لیے بیعت لینا شروع کر دیا اس نے، اور معاویہ جو تھا نا، میں نے جیسے عرض کیا کہ بنی امیہ کے دو ونگز تھے، بنی امیہ کے میں دو ونگ تھے، ایک ریڈیکل تھے، ایک زیادہ تر مصلحت سمجھ تھے، معاویہ زیادہ مصلحت سمجھ تھا، زیادہ سیاسی آدمی تھا، اس کو بخوبی پتہ تھا کہ اگر میں صلح کرنے کے بعد، اس نے امام حسین علیہ السلام سے صلح کیا تھا نا، صلح کرنے کے بعد ان کے خلاف میں کوئی عسکری قدم اٹھاتا ہوں، جیسے یزید نے کیا تھا نا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، بے دردی سے قتل کیا تھا، تو یہ میری حکومت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے شورش ہو جائے، عراق والے شورش کر دیں، کھڑے ہو جائیں، مدینے والے شورش کر دیں، یہ میری اپنی حکومت کو خراب کرنے کے مترادف ہے، اور وہ معاویہ کا جو زمانہ تھا، ابھی امام علی علیہ السلام کی حکومت ختم ہوئی ہے نا، تو بہت سارے لوگ ابھی امیر المومنین علیہ السلام کے چاہنے والے بہت تھے اس زمانے میں، یمن میں تھے، بہت علاقوں میں تھے، مدینہ منورہ میں تھے، تو وہ اس کو برا نہیں لگتا تھا کہ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی ایسا چیز آ جائے، ایسا فرصت پیش آ جائے کہ اہل بیت علیہ السلام پہ ایک بڑی مصیبت نازل کر دے، جیسے کربلا کا واقعہ یزید کے دور میں نازل ہوا اہل بیت علیہ السلام پہ، معاویہ کو برا نہیں لگتا تھا، لیکن وہ زیادہ مصلحت سمجھ تھا، اس کے زمانے میں دیکھیں احتجاج تبریزی وغیرہ میں ہے، اس کے زمانے میں اس کے بھائی وغیرہ یہی کہتے تھے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے بدلہ لینا بدر کا، حسن و حسین علیہ السلام سے بدلہ لینا بدر کا، اور عثمان کا ہم نے بدلہ لینا، معاویہ جو ہے ان کو روکتا تھا، کیونکہ معاویہ بہت ہی شیطان تھا، معاویہ بہت ہی ذہین تھا، اس کی وہ کہتے ہیں نا دہات العرب، عرب میں جو ذہین آدمی تھے، بہت ہی مکار سیاستدان لوگ تھے نا، یہ 3 ہیں یا 4 ہیں، مغیرہ ابن شعبہ اور عمرو بن العاص، معاویہ ابن ابی سفیان، اور ایک اور بھی ہے، اچھا، تو یہ کیا ہے، معاویہ ان کو روکتا تھا، لیکن یزید جو تھا یہ دوسرے اس ونگ سے تعلق رکھتا تھا کہ یہ عواقب کو نہیں سوچتا تھا، یہ اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کی فکر میں تھا کہ ہم انتقام لے لیں، ٹھیک ہے نا، سر کاٹ دو، اس کے بعد دیکھا جائے، اور پھر ان کی حکومت بھی بہت اس زمانے میں مستقر ہو چکی تھی، حکومت ان کی کافی، یعنی سنہ 40 کے بعد سنہ 61 تک ان کی حکومت کافی پاورفل ہو چکی تھی، اور یہ اپنے خلاف اتنے اپوزیشن کا اتنا کا فکر نہیں تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے شورش ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس لیے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کی فکر میں تھا، قتل کرنے کی سوچ رہا تھا، اور اسی لیے اس نے عبید اللہ ابن زیاد کا انتخاب کیا تھا، جو نہایت ایک بے رحم اور بہت ہی شدید تھا دشمنی میں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، اس کو انتخاب کیا تھا کوفے کے حکومت کے لیے کہ بالکل مناسب شخص ہو، تاکہ بالکل شیعوں کو کوفے میں عراق میں دبایا جائے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ کیا جائے جو اس نے کر لی، اور یہ عبید اللہ ابن زیاد نے یہ جو کچھ کیا ہے یہ یزید کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، اس لیے اس کے اپنے ذاتی خواہشات نہیں تھے، وہ ایسے ذاتی خواہشات بھی تھے، لیکن سب سے جو پرائم ریزن تھا، سب سے جو پرنسپل ریزن تھا کہ اس کا جو اصلی موٹیو تھا، محرک تنیت تھا اس کام کے لیے، وہ یزید کو حکومت کی پالیسی یہی تھی، یزید کی خواہش یہی تھی، اس کو بادشاہ وقت کو خوش کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ کہتے، تو عرض یہ ہے کہ پہلے خلفاء زیادہ برے ہیں، یہ احادیث کی روح سے، روایات کی روح سے، جو ہمارے احادیث ہیں اس میں یہ ذکر کیا ہوا، جو ان کی مذمت ہے وہ بہت زیادہ یزید کے مقابلے میں، اور یزید بھی برا ہے، یزید بھی نہایت پلید ہے، لیکن انہوں نے جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ وہ نہیں کیا جو یزید نے کیا، اس کے وجوہات یہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کا کوئی خاندانی دشمنی نہیں تھا، یعنی ابو بکر کا کوئی خاندانی دشمنی نہیں تھا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ، کہ اب امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے باپ کو قتل کیا یا اس کے بھائی کو قتل کیا، اس طرح نہیں، عمر کا بھی یہی تھا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کوئی خاندانی دشمنی نہیں تھا، وہ اگر قتل کرتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کو صرف اس لیے کہ ان کے سیاسی مفاد میں ہوتا، سیاسی مصلحت میں ہوتا، ان کی حکومت کو بچانے کے لیے، اور وہ تیار تھے، کر لیتے، امیر المومنین علیہ السلام کو قتل کر لیتے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے ایسا حکیمانہ طرز عمل اختیار کیا کہ ان لوگوں سے ٹکر نہیں لیا انہوں نے،
تاکہ ان کو ایسا بہانہ نہ ملے کہ وہ مدینہ منورہ میں کربلا کا ماحول مدینہ منورہ میں اہل بیت علیہ السلام کے لیے وہ واقعات وہی مدینہ منورہ میں وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ پیش لائیں. عرض ہے. بہت شکریہ.